وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأهل بيت سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا نبي الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم شفیع امم شاہ بنی آدم تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر انگن لا تعداد السلام کے بعد ہم سب اللہ کے گھر میں ذکر اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سننے کے سلسلے میں اور ان میں خصوصاً حضرت سیدنا سید الشہداء نواسۂ سید الانبیاء سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذکر مبارک اور آپ کے ساتھیوں کا، اصحاب کا، انصار کا، جانثار کا، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاریوں کا ذکر، ان کے صبر و تحمل کا ذکر، ان کی قربانیوں کا ذکر اور رضائے الہی کو پانے کا ذکر اور امت کو اپنی اس قربانی میں عظیم درس اور سبق اور میسج دینے کا ذکر اور چند کچھ اور باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جو حق بات ہے، قرآن و سنت کے مطابق بات ہے، وہ مجھے اللہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو قرآن و سنت ہے وہ تو قرآن و سنت ہی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کی تفتیش ضروری ہوتی ہے. اس میں جو پہلو قرآن و سنت کے مطابق ہوں وہ قابل قبول ہوتے ہیں، اور جو چیزیں قرآن و سنت سے ہٹ کر ہوں گی وہ قابل قبول نہیں ہوں گی، خواہ وہ اللہ کے متعلق ہوں، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوں، خواہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ہوں، یا وہ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے متعلق ہوں، یا وہ اولیاء امت کے متعلق ہوں، خواہ وہ کسی انسان کے متعلق ہوں. اگر وہ ہم بیان کر رہے ہیں نثر کی صورت میں یا اشعار کی صورت میں، تو ہمارے پاس پیمانہ اور ترازو قرآن و سنت ہی ہے. خاص طور پر ہم اہل سنت کے پاس، تو اس کے تابع ہو کر ہی چلنا ہوتا ہے. اس سے جو نکلے گا تو خطرہ ہے کہ پہلے وہ گمراہی کے چھوٹے درجے پائے گا، اینڈ پر وہ جو گمراہی کا آخری درجہ ہے جس کو ایمان کی نفی کہتے ہیں، ایمان کا اختتام کہتے ہیں اور کفر کی ابتدا کہتے ہیں، بندہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. جب تک قرآن و سنت کا دامن ہاتھ میں رکھ کر بندہ چلتا ہے اور اس کی رہنمائی اور روشنی میں چلتا ہے تو پھر بندہ گمراہ نہیں ہوتا.
قصیدہ غوثیہ، قصیدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ساتھی نے یہاں پڑھا، چونکہ پڑھا ہے ہم نے سنا ہے، اس میں ایک بات ایسی آئی ہے جو غدیر قوم کے حوالے سے، جبکہ مفصل نبی علیہ السلام کا خطبہ موجود ہے اس پر، اور مفصل حدیث موجود ہے اس پر، صحیح السند حدیث موجود ہے، جس کے اندر حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں۔ لیکن اس لفظ کے معنی کو یہ کہنا کسی شاعر کا کہ جانشین مانو علی کو، مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ مانو، ابو بکر کو بھی نکالو، عمر کو بھی نکالو، عثمان کو بھی نکالو، اگر مولا کا معنی جانشین کیا گیا تو یہ بالکل فرامین رسول کے خلاف ہو گیا، اس کا معنی جانشین ہے ہی نہیں، ورنہ پھر آپ میں سے جس بھی امام اور خطیب کو آپ دیکھتے ہیں مولانا کیا کہیں گے؟ جانشین۔ اللہ کے متعلق قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، قرآن میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، فرامین رسول میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے معنی کی وضاحت تو مفسرین و محدثین نے کرنی ہے، جاہل شعراء نے تو کرنی نہیں، اور نہ ہی اس کی وضاحت و تشریح کا دار مدار شعراء کی شاعری کے اوپر ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جب شاعر چلتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے پھر یہ ہدایت کے راستوں کو چھوڑ کر جو گمراہی کی وادیاں ہیں ان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس لیے جو پڑھنے والا ہے اس نے تو جو ہے نا وہ عشق میں پڑھنا ہوتا ہے، لیکن جو لکھنے والا ہے اس نے پھر لکھنا ہوتا ہے، اس نے کیسے لکھنا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کے نظریات بھی شامل ہوتے ہیں، پھر بعض اوقات قرآن مجید کے اور احادیث رسول کے مخصوص کلمات ان کے معنی پر بھی حملہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا دفاع اس میدان میں جو رہنے والے اگر وہ حق سمجھتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ دفاع کریں اور جو درست چیز ہے اس کو بیان کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نمبر کے جانشین ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہلے نمبر کے ہیں، حضرت عمر فاروق دوسرے نمبر کے، حضرت عثمان غنی تیسرے نمبر کے جانشین ہیں۔ جانشین کا مطلب خلفائے راشدین، جس طرح کے احادیث میں بھی یہ بات آئی ہے، اگر غدیر قوم کے مقام پر حضور کے بیان فرمودہ خطبہ مبارک میں لفظ مولا کا ترجمہ جانشین کیا گیا تو پھر خلافت راشدہ کے بہت سارے سالوں کو مٹانا پڑے گا، جو کہ سراسر گمراہی ہے، لہذا ایسے شعر نہ پڑھا کریں۔ اگر وہاں پر لفظ جانشین کی جگہ پہ لفظ عزیز لایا جائے، معزز، محترم، محبوب، تو یہ خود اس لفظ کا ترجمہ مقصود نبی اور مراد نبی کے مطابق۔ کیا مطلب ہے کہ علی کو عزیز مان لو، عزیز کا معنی معزز، یہی مطلب وہاں لفظ مولا کے، کیونکہ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم والی من والاہ وآدی من آداہ، یہ بھی آگے الفاظ ہیں، فرمایا اے اللہ جو علی کو دوست رکھے، اب یہ معزز والا ترجمہ ہوا، تو اس کو معزز رکھ، یعنی اس کو بھی تو عزت عطا فرما، اور جو علی سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے یعنی بغض رکھے، تو بھی اس سے عداوت اور بغض رکھ۔ وہاں دوستی اور عداوت کو تقابل کیا جا رہا ہے جو حضور نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے، تو وہاں لفظ مولا اور عداوت کے معنی حضور نے خود متعین فرما دیے ہیں، لہذا اب پتہ نہیں یہ کون سے شاعر ہیں جنہوں نے لکھ دیا، اگر کوئی امام وقت کا لکھنے والا ہو تو اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے، جب وہ قلم اٹھاتا ہے تو پھر وہ تو قرآن و سنت کو مد نظر رکھ کر ہی قلم اٹھاتا ہے۔ بہرحال یہ میری ذمہ داری تھی، چونکہ یہ یہاں پر یہ لفظ آیا ہے اس کا غلط معنی شاعر نے لکھا ہے تو یہاں پر وضاحت ضروری تھی اور کرنی چاہیے تھی، میں نے کر دی ہے۔ چلیے جی کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ بندہ مومن کی ایک محبت ہے، پھر اس کے بعد بندہ مومن کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے
آرڈر اور احکامات کے مطابق کچھ اور محبتیں بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اور نیچے جا کر اس کے اندر گڑبڑیشن پیدا ہو جائے اصحاب رسول کے بارے میں یا اہل بیت رسول کے بارے میں یا اولیاء امت کے بارے میں، تو پھر اس کے معاملات عقیدے کے حوالے سے بھی بہت سارے خراب ہوتے ہیں۔ عمل میں جتنا بڑا ہو، عمل معاملہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے بات عقیدہ اور نظریہ کی ہوتی ہے۔ اگر ادھر معاملہ درست ہو تو پھر عمل میں جو کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت اس پر بخشش، مغفرت اور محو کا قلم پھیر کر اس بندے کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر عمل میں باکمال ہو بندہ اور عقیدہ محبت مصطفیٰ و عقیدہ محبت اہل بیت، عقیدہ محبت اصحاب رسول، عقیدہ محبت اولیاء امت، عقیدہ ادب اولیاء، عقیدہ ادب اہل بیت، عقیدہ ادب اصحاب اور عقیدہ ادب مصطفیٰ، عقیدہ ادب بارگاہ خدا، اگر یہاں کوئی رجس آ جائے، پلیتی آ جائے اور گمراہی آ جائے تو پھر چونکہ وہ عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اب عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوگا، بندے کا خود ایمان ہی بعض صورتوں میں مردود ہو جائے گا، اللہ رسول اس کو قبول ہی نہیں فرمائیں گے۔ اب یہ چند جملوں میں نے جو چیزیں عرض کی ہیں ان پر الگ الگ احادیث رسول عرض کروں گا، پھر اس کے بعد کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ سے یہ حدیث مروی ہے اور اس کو امام بخاری نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کانا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل کان اسمہ عبد اللہ ویلقب حمار۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس کا نام عبد اللہ اور اس کا لقب حمار تھا۔ اس کو ایک سے زائد مرتبہ شراب پینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرمائی، یعنی شراب پینے کی جو سزائے شرعی بنتی ہے نبی علیہ السلام نے اس پہ ایک سے زائد مرتبہ جاری کی۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اس کے بار بار اس عمل کو اپنانے کی وجہ سے غصہ آ گئے اور بعض صحابہ کرام نے اپنی زبان سے یہ کلمات بول دیے، اللہم لعنہ، اے اللہ اس پہ لعنت فرما کہ یہ اس برے عمل سے باز نہیں آ رہا۔ کئی مرتبہ تیرے نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حاضری جاری فرمائی ہے، تو اس سے دیوار سے جو ہے نا اسے رک جانا چاہیے تھا، اس کی خیر اور بھلائی بھی اسی کے اندر تھی۔ اے اللہ تو اس پہ کیا کر، لعنت کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں لعنت کے الفاظ مت بولو، اللہ کی قسم میں نبی جو جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بندہ مومن جس کے متعلق تم غصے کا اظہار کر رہے ہو اور لعنت کے الفاظ اپنی زبان سے بول رہے ہو، یہ بندہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور مجھ رسول سے بھی محبت کرتا ہے، لہذا اس کو اللہم لعنہ کے الفاظ اس کے حق میں نہیں بولنے، خبردار۔ نبی علیہ السلام اس کا دفاع فرما رہے ہیں یا نہیں؟ کیسے دفاع ہو رہا ہے؟ اس کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کو قبول کیا جا رہا ہے یا رد کیا جا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام سزا خود جاری کر چکے ایک سے زائد مرتبہ،
اور جب ادھر سے یہ جملہ سنا اللہم لعنہ، تو پھر اس کی کا تحفظ کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کو اپنے دامن رحمت میں چھپانے کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا. فرمایا انہ یحب اللہ ورسولہ، بے شک اس کے عمل میں یہ کمی ہے کہ سزا بھی پا چکا ہے، لیکن یاد رکھو یہ اللہ کا بھی محب ہے، مجھے رسول کا بھی محب ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دفاع میں صاف ہے، کلمہ پڑھتا ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا کہ کلمہ نہیں پڑھتا اور اللہ سے محبت کرتا ہے. جو اللہ کی توحید کو ہی نہ مانتا ہو تو وہ اللہ کا محب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانتا ہو، آپ کو آخری نبی نہ مانتا ہو، تو وہ اللہ کا رسول کا محب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو دشمن رسول ہوگا. تو یقیناً وہ مسلمان تھا اور اس کے ایمان کی اور محبت کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے. اس سے جو غلطی ہوئی اس پر سزا بھی جاری فرمائی ایک سے زائد مرتبہ. چونکہ تکرار سے ہی اس سے عمل ہوا تو حضور نے بھی اتنی مرتبہ اس پر سزا جاری فرمائی. اور صحابہ کرام نے جب لعنت کے الفاظ اس کے حق میں بولے تو نبی علیہ السلام نے روک کر اس کا دفاع فرما کر اس کو قبول بھی فرمایا. کیونکہ معاملہ کچھ یہ بھی تھا، کیا اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب تعظیم والا اور محبت والا تعلق تھا نا، اس میں بگاڑ نہیں تھا، خرابی نہیں تھی، نقص نہیں تھا، ریس اور پلیدی نہیں تھی. حضرت فاروق اعظم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اس کا یہ عمل بھی وہ خود بیان فرما رہے ہیں وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بندہ جس کے متعلق تم سن چکے ہو، فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ موقع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتا بھی رہتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتا رہتا تھا. بھئی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا اور موقع پانا بھی، اب موقع مجھے کیسے ملے گا؟ صاحب ہے نا موقع ہے، ایسے تو جو ہے نا بندہ شروع نہیں ہو سکتا. آگے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایسا نہیں تھا بھی اس کو ادب کا پتہ نہ ہو، تعظیم رسول کا پتہ نہ ہو، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا علم نہ ہو. پورا علم تھا، اگرچہ کمی کوتاہی بھی اس کے اندر تھی، اس کے اپنے عمل کے اندر، لیکن ادھر ادب کے اندر کوئی خامی نہیں تھی، کوئی کمی نہیں تھی، محبت کے اندر بھی نہیں تھی. وہ آداب بارگاہ مصطفیٰ جانتا تھا. اب موقع تلاش کرتا تھا، موقع بنے پھر میں کوئی ایسی بات کروں حضور اسے ہنس کرے. بس یہ وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ، یہ اس کی عادت تھی. عادت میں بندہ وہ کام جو عادی بن جائے نا، جس کا اس کو بار بار کرتا ہے، تو وہ حضور علیہ السلام کو بار بار ہنساتا رہتا تھا. اور حضور پھر ہنس پڑتے، پھر خوش ہو جاتے. جو حضور کو خوش کرے تو وہ محب ہوا یا نہ ہوا؟ اب حضور اس کا دفاع کرے یا نہ کرے؟ اور اللہ کی جو حد ہے، شرعی حد، اللہ کا جو قانون ہے، وہ بھی نبی کی ذمہ داری ہے کہ نافذ فرمائیں. وہ بھی نافذ فرما رہے ہیں. جہاں اس کا ادب اور اس کی تعظیم اور اس کی قبولیت اور محبت کا معاملہ ہے تو وہ بھی قبول فرما کر دفاع بھی فرما رہے ہیں. تو یہ بخاری کی حدیث واضح طور پر ہمیں سمجھا رہی ہے. فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں خبردار، ادب مصطفیٰ والا عقیدہ، تعظیم مصطفیٰ والا عقیدہ، اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اگر عمل میں کچھ ہو گئی تو اللہ معاف کر دے گا، رسول بھی درگزر فرما دیں گے. اگر ادب اور تعظیم والے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گیا، خرابی پیدا ہو گئی اور عمل کے پہاڑ بھی اگر بندے کے ساتھ موجود ہوں تو پھر بندہ رد کر دیا جائے گا. ایسا نہ عمل قبول کیے جائیں گے، نہ ہی پھر اس کا دیگر معاملہ قبول کیا جائے گا. اس پر اس پہلو پر یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اس کو روایت کرنے والے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے ہیں بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف فرماتے، یقسم مال غنیمہ، نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. اتنے میں بنو تمیم کا ایک شخص جس کو ذوالخویسرہ کہا جاتا تھا، ذوالخویسرہ بنو تمیم، اس لیے اس کو تمیمی کہتے ہیں، ذوالخویسرہ تمیمی. وہ آیا اور دیکھا حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ. اب اس کے اندر والا جو جن تھا وہ بولنے لگا. اس نے کہا اعدل یا محمد،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف فرمائیے، آپ تو نا انصافی فرما رہے ہیں۔ اب یہ شخص بھی کلمہ پڑھنے والا تھا، بظاہر یہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا، اور وہ بھی جس کا پہلے ذکر ہوا وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا۔ جب یہ جملہ نبی علیہ السلام نے اس کا سنا، حضور علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد؟ ویلکا، اب یہ ویلہ کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، ویلکا تیری تباہی ہو، وہ تو تباہ ہو، کچھ بچا، کلمہ پڑھا وہ بھی کرا۔ جب حضور نے فرمایا ویلکا ہو تو تباہ ہو، کیا مطلب؟ تو دنیا میں بھی تباہ، آخرت کے اندر بھی تباہ، تیری دنیا بھی تباہ ہو گئی، تیری آخرت بھی تباہ ہو گئی، اور تو تباہ ہو۔ من یعدل ان لم اعدل، میں انصاف نہ کروں تو پھر انصاف اللہ کی زمین پر اور کون؟ تو مجھے کہہ رہا ہے مجھے آپ نا انصافی کر رہے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کام دے رہے ہیں تو ضرور نبی ہے نا اللہ کے، تو اللہ کی طرف سے اس طرح کی ہدایت آئی ہوگی۔ اگر کسی کو زیادہ دے رہے ہیں تو اس میں بھی حکمتیں ہوں گی۔ اللہ کا نبی نہ انصافی کر سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر سکتا ہے، لہذا مجھے اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس نے اعتراض کر دیا۔ جو اندر عقیدے میں، عقیدہ ادب والے تعظیم والے عقیدے میں جو خرابی کری تھی نا اس زبان پر، بس پھر کیا ہوا؟ تباہی اس وقت مقدر ہے۔ حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی اذن لی، حضور اجازت دیجیے میں اس کا سر کروں۔ فرمایا قال لا، اجازت نہیں دیتے۔ اگر حضور نہ ہوتے تقسیم ہو رہی ہوتی اور وہ حضور پر اعتراض کرتا تو حضرت فاروق اعظم کو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چونکہ حضور تشریف فرما تھے، اب پوچھنا ضروری تھا، اس نے اجازت مانگی، ورنہ وہ گھر جس مسلمان کا بظاہر منافق تھا، وہ یہودی مان رہا تھا حضور کا فیصلہ، اور وہ دائیں بائیں کی باتیں کر رہا تھا۔ پھر جی ادھر سے کرواتے ہیں ادھر سے کرواتے ہیں، تو فاروق اعظم کے پاس گئے تو یہودی نے کہا کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں عمر سے کرواتے ہیں۔ فرمایا ایسے؟ جی بالکل، اب آپ کے پاس ہیں، آپ شفقت فرمائیں۔ فرمایا کہ میں شفقت کرتا ہوں۔ آپ نے ابھی اجازت نہیں لی نبی علیہ السلام سے، تلوار اٹھائی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ فرمایا جو حضور کا فیصلہ نہ مانے، میری تلوار اس کے حق میں یہی فیصلہ کرے گی۔ چونکہ ادھر حضور تشریف فرما تھے، اس لیے اب حضور کی اجازت کے بغیر تو فاروق اعظم قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ ادب کا تقاضا بھی یہاں تھا کہ حضور سے اجازت مانگو۔ حضور نے فرمایا اللہ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا لوگ کہیں گے نبی نے اب اپنے آدمیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا اس کا کلمہ نہ پڑھو، اسلام میں داخل نہ ہو، اسلام کو قبول نہ کرو۔ اب احادیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے، ہاں وضاحت حدیث مفصل ہے، آخر میں یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضور نے فرمایا اس کی تلوار سے ایسوں کا قتل ہوگا، یعنی ابھی نہیں وقت، ایک وقت آئے گا میرا علی ان کے فیصلے کر دے گا، ان کی گردنوں کو ان کے جسموں سے تنوں سے جدا کر دے گا۔ تو نہروان پر آپ کا جو دور خلافت تھا اور کوفہ دارالخلافہ آپ نے بنایا، تو اس وقت یہ سارے خارجی نہروان کے مقام پر جمع ہوئے اور ایک لشکر بنایا۔ اس کے خلاف پھر آپ نے لشکر بنا کر جو ہے نا بھیجا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے خلاف بھی آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور یہ خارجی اس طرح اس وقت جو ہے نا وہ تیگ کر دیے گئے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس ذوالخویسرہ کے متعلق فرمایا ان لہو اصحابا، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کا پیچھے پورے اس کے ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم ذہن، ہم فکر، ہم سوچ، ہم عقیدہ، ہم نظریہ پیچھے بھی موجود ہیں۔ ان لہو اصحابا، وہ پیچھے اب یہ ایک آیا ہے، اس کے پیچھے بھی ہیں۔ اور اسی بات کو آگے حضور بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، یعنی حضور علیہ السلام مخاطب صحابہ کو فرما رہے ہیں
ابو سعید خدری کو فرما رہے ہیں, عمر فاروق کو فرما رہے ہیں, حضرت علی شیر خدا کو فرمائے, اپنے صاحب کو فرمایا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے, تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے, تم اپنی قرآن کی قراتوں کو ان کی قرآن کی قرات کے مقابلے میں حقیر جانو گے. یعنی عمل میں یہ بڑے کمال نظر آئیں گے. بگاڑ عمل میں نہیں ہے, بگاڑ تعظیم مصطفیٰ ادب مصطفیٰ والے عقیدہ اور نظریہ کے اندر ہے. اس لیے فرمایا یہ ہر دور میں نکلتے رہیں گے, ان کا آخری لشکر دجال کے ساتھ. یہ دجالی ہیں, اور یہ جو حضور نے فرما دیا وہ ہونا نکلے گا. بظاہر وہ کیا کرتا ہوگا, نمازیں پڑھتا ہوگا, بظاہر روزے بھی رکھتا ہوگا, قرآن بھی ہاتھ میں ہوگا, وہ پڑھیں گے ایسا بھی. اگر ہم ان کو دیکھیں تو یعنی قرآن تلاوت ان کی, نمازیں ان کی, روزے ان کے, حج ان کے, جہاد ان کے, زکوٰۃ ان کی. تو حضور علیہ السلام سب کچھ دیکھ رہے تھے, اس لیے بیان فرما دیا. تو نتیجہ بخاری کی اس حدیث سے کیا نکلا, یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کلمہ پڑھنے والا اعمال میں باکمال ہو, اعمال میں کمی نہ ہو, بظاہر کوتاہی نہ ہو, نقص نہ ہو, لیکن ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ والے عقیدے کے اندر خرابی ہو, بگاڑ ہو, رجس ہو, پلیدی ہو, تو پھر یہ بندہ ویلہ کو حضور نے فرمایا یہ تباہ ہو جاتا ہے. نہ اللہ کی بارگاہ ہمیں قبول, نہ رسول اللہ کی بارگاہ ہمیں قبول. ادھر بھی مردود, ادھر بھی مردود, دنیا آخرت اس کی تباہ ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ خلافت, حسینیت, زندہ باد, حسینیت, زندہ باد, تارا دل دا چین, یا حسین, اقتا تارا دل دا چین, یا حسین, یا حسین, محفل ذکر اہل بیت اطہار, علماء حق اہل سنت. زندہ باد. اب آگے چلیے. نبی علیہ السلام کے بعد معاملہ آ جاتا ہے اہل بیت رسول کا اور اصحاب رسول. اصحاب رسول, اہل بیت رسول, دونوں کی نسبت حضور کے ساتھ ہے. یہاں بھی عقیدہ محبت بھی ہے, عقیدہ مودت بھی ہے, اور کچھ اور بھی. اب بجائے اس کے کہ میں اپنی دائیں بائیں کروں, یہ بھی احادیث رسول کی روشنی میں, جیسے ادھر دو باتیں میں نے واضح کی ہیں, کوشش کی ہے کہ واضح ہو کر بخاری کی اس حدیث, ان دو حدیثوں میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں, اور اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ آ گئی. اب نیچے چلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت رسول سے کلمہ پڑھنے والا محبت کرتا ہے, مودت کرتا ہے, بظاہر اپنے گمان میں ان کا وہ کیا ہے, نوکر ہے. باقی جو حقیقت میں نوکر ہے اس کی بڑی عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں, بڑا مرتبہ ہے, اس کا بڑا مقام ہے, وہ کامیاب ہے بندہ. اور اسی بندے کے دل میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ہے, ان کی بھی تعظیم ہے, ان کا بھی ادب ہے, ان کا بھی احترام ہے. دونوں طرف ادب, دونوں طرف تعظیم, اور دونوں طرف محبت. اور ایسا بندہ اگر عمل میں ذرا کم ہو, عمل میں کوتاہی ہو, نقص ہو, ایسا بندہ بھی اللہ رسول کی بارگاہ میں قبول ہے. اگر جو کوئی تھوڑا سا ہو جائے اس کے ساتھ جو ہے نا, اگر فرائض میں یا حرام کو کھانے کے اندر یہ چلا گیا تو سامنے عمل کے اندر تو خرابی پیدا ہو گئی. تو اگر امید ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنے کرم سے, فضل سے معاف کر دے گا. اگر سزا ہو بھی جائے تو سزا جو ہے نا وہ ہمیشہ والی نہیں ہوگی, جلدی اس کی شفاعت ہو جائے گی, اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے گا. وہ شفاعت مصطفیٰ ہو یا شفاعت اہل بیت رسول ہو, شفاعت اصحاب رسول ہو, شفاعت اولیاء ہو یا شہداء ہو, علماء
रब्बानियीन हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिल आखिर उसको अपनी रहमत की तरफ खींच देगा, रद्द नहीं होने देगा, कबूल फरमा। अगर एक बंदा ऐसा है कि अस्हाबे रसूल की उसके दिल में मोहब्बत है, अदब है, ताज़ीम है, लेकिन अहले बैत रसूल का बुग़्ज़ रखता है, या अहले बैत रसूल की मोहब्बत मवद्दत का दम भरता है, लेकिन बुग़्ज़ अस्हाबे रसूल उसके दिल में है, यानी उसने क्या किया हुआ है, अस्हाबे अहले बैत रसूल वाली मोहब्बत का दूध भी अपने दिल वाले प्याले में डाला हुआ है, गिलास में डाला हुआ है, और बुग़्ज़ अहले बैत वाला पलीद पानी भी उसी में डाला हुआ है। मुझे बताइए, अब ये दूध जिसके अंदर पलीद पानी दाखिल हो गया, बुग़्ज़ अस्हाब वाला, अब ये काम आएगा? ये तो कारगर नहीं होगा। या इसका बरअक्स कर लें, जिसके दिल में अस्हाबे मुस्तफ़ा की मोहब्बत, मवद्दत, ताज़ीम, तौक़ीर, अज़मत शान वाला जो है ना, वो दिल के गिलास में ये दूध मौजूद हो, लेकिन इधर अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ और उनसे नफरत और उनसे मोहब्बत का ना होना, और उसे उधर हक होकर भी हक समझ में ना आना, अगर ये पलीदी भी वो अपने उस गिलास में डाल ले, क्या ख्याल है जो पहले दूध खड़ा था वो कारगर होगा? वो फिट जाएगा, और जब दूध फिट जाता है तो वो ठीक हो। हाँ, उसका ये तरीका है, इसको निकालो, गिलास को साफ करो और डालो, फिर उसकी हिफाजत करो, तो फिर ठीक, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। साफ का दूध को निकालो, तौबा भी साफ करो, ताकि अल्लाह तौबा कर लिया, अल्लाह ने कबूल, फिर एक कबूल हो जाए, फिर वो निजासत बनी ना हो। हमारे यहाँ तमाशा ये है, रोना ये है, जिहालत की वजह से, गंदी सोहबतें अपनाने की वजह से जाहिल और बेवकूफ शुअरा के शेर कुरान के करीब जाने देते हैं। जो हुजूर ने कुल समझाया है उस कुल की तरफ जाते नहीं, एक जुज़ को ले लेते हैं और फिर कहते थे थ्री बेड़े पार है, थ्री बेड़े पार है। ये में थोड़े होना है, में नहीं होना, कीमें होना है। दो हदीसें सुन लें, दूध का दूध, पानी का पानी, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों हदीसें जामे तिर्मिज़ी, यानी कोई ज़ईफ़ हदीस इधर वाली उधर, ये रोना नहीं है, ये मैं हवाले का जिम्मेदार हूँ। जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, जो है फिर डंके की चोट बयान करनी चाहिए। जब हुजूर ने बयान फरमाया है तो आपका ये दर्स और ये सबक हिदायत और रहमत वाला उम्मत तक पहुँचाना चाहिए। कोई राज़ी हो नाराज़ हो, ये रोना नहीं है, ये रोना है ही नहीं। पहली हदीस हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। इमाम तिर्मिज़ी और इमाम अहमद बिन हंबल ने इस को रिवायत। आप फरमाते हैं, नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहिब्बुल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करो। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हें अपनी नेमतें अता फरमा रहा है, अपनी नेमतों से नवाज रहा है। सबसे बड़ी नेमत हुजूर है, वो अल्लाह ने वो अता फरमा कर हमें इस नेमत से नवाजा है या नहीं? कुरान सबसे बड़ी नेमत है, इस नेमत से अल्लाह ने हमें नवाजा है या नहीं? फिर अकीदे का दुरुस्त अता फरमा देना, ये अल्लाह की तरफ से नेमत है या नहीं? तो लिहाजा अल्लाह का हमें 1000 बार शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा नबी अता फरमा दिया और कुरान जैसी अपनी किताब अता फरमा दी, और अकीदा वो अता फरमाया जो हुजूर ने खुद अपने फरामीन में बयान किया। वो सुभान अल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें नेमतों से नवाजता है। नंबर 2 फिर फरमाया, अहिब्बूनी, फिर मुझ नबी से मोहब्बत करो। क्यों? फरमाया इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत करने का तकाजा ये है कि उसके नबी से मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत ये कहती है कि अब नबी से भी मोहब्बत करो। अगर नबी से मोहब्बत ना की तो अल्लाह वाली मोहब्बत अकेली अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मुझसे मोहब्बत कर चुके, अब फरमाया फिर मेरी मोहब्बत की वजह से मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो।
کیسے جوڑا ہے؟ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر اہل بیت کی محبت، ان کا آپس میں جوڑ ہے۔ ان کا آپس میں کیا ہے؟ جوڑ۔ اہل بیت سے محبت اس لیے کرو کہ یہ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں، اور اس لیے محبت کرو کہ رسول اللہ کی محبت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ گویا اہل بیت کی محبت رسول اللہ کی محبت کا جز ہے، حصہ ہے۔ یہ شامل ہوگا تو کمال پیدا ہوگا، ورنہ نقص رہیں گے۔ کیا رہیں گے؟ نقص رہیں گے، خامیاں رہیں گی۔ اگر خامیاں زیادہ ہو گئی تو معاملات خراب ہو گئے۔ اب اگر ہم فقط اس حدیث کو لیں، اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اہل بیت اطہار سے محبت، اور اہل بیت سے مراد بھی پھر فقط 4-5 نہیں، یہ یاد رکھیں، حضور کے اہل بیت کل 4-5 نہیں ہے، کئی درجن افراد ہیں پاکیزہ جو حضور کے اہل بیت بن گئے، اور پھر ان کے آگے جو اولادیں ہوں گی، اور خاص طور پر پھر جو اولاد کا سلسلہ حضور علیہ السلام کا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان دو سے جو آگے چلتا ہے وہ تو قیامت تک ہے، وہ ساری حضور کے اہل بیت اور اولاد ہیں۔ ویسے کیا خیال ہے اگر امتی کے عمل میں خرابی ہو لیکن عقیدہ پاکیزہ ہو، وہ قبول ہے۔ اگر حضور کی اولاد میں سے کوئی بندہ ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، عقیدہ اس کا بالکل ٹھیک ہو اور عمل میں ذرا ہو خرابی، قبول ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے وہ سادات کرام جن کے عقائد ڈاما ڈول نہیں ہیں، حضور علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہیں، عمل میں اگر خرابی ہو بھی صحیح تو ان کا ادب کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے۔ کیوں؟ جب ہمارے جیسے نکموں کا عقیدہ ٹھیک ہو، عمل میں خرابی ہو تو قبولیت ہے، ان کے لیے تو زیادہ قبولیت ہوگی، کیونکہ ان میں خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ ان کا نسب تو ٹوٹنے والا نہیں ہے، ہمارے حسب نسب ٹوٹ جائیں گے، قیامت کے دن یہ نام و نشان ہی نہیں ہوگا۔ حضور کا تعلق اور حضور کا جو نسب ہے، حضور نے فرمایا یہ باقی رہے گا اور فائدہ بھی دے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے تقاضے کی وجہ سے، میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے تقاضے کی وجہ سے۔ اگر ہم یہ لے لیں اور اصحاب رسول سے بغض بھی رکھیں، ابو بکر سے بغض بھی فل، علی سے محبت بھی فل، تو علی رضی اللہ عنہ والی جو محبت ہے نا، حضرت علی بھی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے شرم نہیں آتی تجھے؟ میں ابو بکر کو اپنا امام سمجھتا ہوں، اللہ اکبر، میں ان کے پیچھے 2 سال سے زائد کا عرصہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ان کے پیچھے، اور ان کو اپنا امام اور خلیفہ، اپنا امام اور حضور اللہ کا جانشین اور خلیفہ مان رہا ہوں، میں بیعت کر رہا ہوں، تو اس سے بغض رکھ رہا ہے، اس سے بغض ہے، تو جب اس سے بغض ہے تو میری محبت کا کیا فائدہ؟ کہ میں جو میں اپناؤں تو وہ اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پھر بات آئی عمر کی 10 سال میں اس کو اپنا امام مانا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں سب سے پہلا فیصلہ جو فرمایا وہ تھا آپ نے چیف جسٹس حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بنایا ہوا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم عہدے پر فائز رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری جو آپ کے سال ہیں اس میں حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا چونکہ اب یہ جوانی کے قریب تھے تو ان کا جو وظیفہ مقرر فرمایا وہ اصحاب بدر کی اولاد سے ڈبل فرمایا۔ جو اصحاب بدر تھے ان کی اولاد کے لیے آپ نے جو وظیفہ مقرر فرمایا تھا وہ فی بچے کا 2 بتا، لیکن سیدنا امام حسن اور امام حسین کے لیے فرمایا یہ تو حضرت علی بدری صحابی ہیں تو یہ بھی ان کو شرف حاصل ہے، اور ساتھ ساتھ یہ حضور کی اولاد میں سے بھی ہیں، اس لیے ان کا 4000 ہوگا، ڈبل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں
جب حضرت علی نماز پڑھتے آتے نا آپ کے پیچھے تو وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے حضرت امام حسن بھی پیچھے نماز پڑھتے, امام حسین بھی پیچھے نماز پڑھتے. جب نماز ہو جاتی مسجد سے باہر نکلتے حضرت ابو بکر صدیق کبھی امام حسن کو کبھی امام حسین کو اٹھا کر اپنے کندھوں میں رکھ لیتے. حضرت امام حسن کو کندھوں پہ اٹھایا اور پھر حضرت علی کی طرف دیکھا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. پھر حضرت علی کی طرف دیکھا اور پھر حضرت حسن کی طرف دیکھا. فرمایا بیٹا تم شبیہ علی نہیں ہو, تم شبیہ مصطفیٰ. تمہاری شکل مبارک تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جڑتی ہے, باپ سے نہیں جڑتی. حضرت نبی علیہ السلام سے بھی, کیونکہ آپ کا جو یہ حصہ تھا اوپر والا حضرت امام حسن کا وہ نبی علیہ السلام کے مشابہ, اور نیچے والا حصہ حضرت امام حسین کا نبی علیہ السلام سے ملتا تھا. تو وہ کئی بار اس طرح ہوا کہ نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد جا رہے ہیں, اٹھایا کندھے پہ رکھ دیا کہ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو یہ دیکھ لیں وہ یہ ادب احترام اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ حضور کی اہل بیت ابو بکر کو اپنی اہل سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر کے مال میں ایسے تصرف کرتے تھے, یعنی ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے تھے. یعنی ابو بکر کا مال بھی اپنا سمجھتے تھے. اب محبت اہل بیت بھی یہ لازم ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ایمان ناقص ہے, ادھورا ہے. اگر یہ آ جائے پھر ضروری ہے کہ اہل اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض والی رجس اور پلیتی بھی عقیدے میں نہ ہو. اگر یہ آ گئی تو پھر بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا, یہ خود نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کی. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ آپ سے یہ حدیث مروی ہے, اس کو بھی امام ترمذی نے یہ حدیث اس حدیث کو روایت کیا. آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا. میرے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کو اپنی زبان تن کا نشانہ مت بنانا. یہ عربی الفاظ کا ترجمہ من احبہم فبحبی احبہم. فرمایا جس نے میرے اصحاب سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, جس نے میرے اصحاب سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھا. ومن آذاہم فقد آذانی, جس نے میرے اصحاب کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذان اللہ, جس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی اس نے اللہ کو اذیت دی. فرمایا جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ رب العزت قریب اس کا مواخذہ فرما لے. اگر بغض اصحاب دل میں ہو, ادھر اہل بیت کی محبت ہو, تو بیڑا نہ پار ہے نہ عروان ہے, یہ نیچے جائے. ایسا شخص اہل بیت کی محبت کے نعرے لگائے مردود ہوں گے, کچھ قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات یہی فرما رہے ہیں. اسی طرح اگر کسی کے دل میں محبت اصحاب رسول ہو اور بغض اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, ایسے بندے کو اصحاب رسول کی محبت نہیں بچا سکے گی. اس کا بیڑا بھی غرق ہوگا, نہ آر ہوگا نہ پار ہوگا. راہ ہدایت حضور علیہ السلام نے امت آنے والی کے لیے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ تم اگر راہ ہدایت پہ چلنا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے, جیسے اللہ سے محبت کرتے ہو اور مجھ سے محبت کرتے ہو, میرا ادب اور تعظیم کرتے ہو, تو پھر میں دو جماعتیں تیار کر کے جا رہا ہوں. ایک کا نام ہے اہل بیت رسول, دوسری کا نام ہے اصحاب رسول. اصحاب رسول سے بھی محبت و مودت,
اہل بیت رسول سے بھی محبت و مودت ہے، ان کا بھی ادب ہے، ان کا بھی ادب ہے، ان کی بھی تعظیم ہے، ان کی بھی تعظیم ہے، ان کی بھی عظمت کا بیان ہے، ان کی بھی عظمت کا بیان۔ جب تم اس انداز میں میرے کلمہ پڑھنے والوں چلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر عمل تمہارے میں کہیں کمی نقص ہو بھی گیا تو قبول کر لیے جاؤ گے، اگر معاملہ دوسرا ہوا تو پھر وینک کی تلوار ہے رد کر دیے جاؤ گے، قبول نہیں کیے جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، یا حسینیت، حسینیت، زندہ باد، خدا تارا دل دا چین، یا حسین۔ دائیں بائیں والوں کی باتیں مت سنا کرو، حضور کے فرامین سننے کے بعد کسی کی اب بات اگر اس کے خلاف ہو سننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گمراہی ہے سراسر۔ اب میں ایک بات عرض کر دوں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی پھر وہ اصحاب اہل بیت رسول کچھ آپس میں معاملات ہوئے جن کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، اور مشاجرات کا لفظ اب دیکھیں ہمارے ائمہ نے، ہمارے محدثین نے اور فقہاء نے اور ائمہ نے جو نفس چنا ہے اس میں بھی عظیم ادب موجود ہے، کیونکہ ادب کے بغیر تو معاملہ چل ہی نہیں سکتا۔ مشاجرات شاجرتوں سے ہے، شاجرہ کہتے ہیں درخت کو، درخت جب پھلتا پھولتا ہے، بڑھتا ہے، اس کی شاخیں اور ٹہنیاں ہوتی ہیں، جب وہ آپس میں ایسے ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہے نا ٹہنیاں، یہ مشاجرات ہوئے، لیکن وہ اندر آپس میں جیسے ہوں، نیچے والا جب تک اس کے نیچے رہے گا اس کو سایہ ملتا رہے گا اور وہ دھوپ سے بچتا رہے گا۔ تو مشاجرات صحابہ اس کے متعلق کیا ہے؟ ان کے آپس کے معاملات کے متعلق ہم نظریہ سوچ فکر کیا رکھیں؟ حضور بتا گئے جو رکھو اس میں دونوں میں سے کسی کا بغض نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے ذہن میں، تمہاری فکر میں، تمہاری سوچ میں دونوں کے متعلق کیا ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہوا، صفین بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں میرے اصحاب میری اہل بیت میں کیا ہوگا۔ حضور جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ اللہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ اللہ نے قرآن مجید میں قیامت تک کے احوال کو بیان کیا ہے، لیکن اصحاب و اہل بیت رسول کے فضائل تو بیان کیے ہیں، ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ مشاجرات میں سے کسی کو اللہ نے ٹچ نہیں فرمایا۔ اللہ سمجھ آ رہا ہے کیا بیان کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ذرا سمجھو۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں، پھر ساتھ کون ہیں؟ اصحاب و اہل بیت ہیں، اصحاب بھی ساتھ والے اور اہل بیت بھی ساتھ والے۔ معه جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی اوصاف کیا ہیں، ان کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا یہ دونوں اصحاب و اہل بیت رسول اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں نرم ہیں، آپس میں قلبی ایک دوسرے کے لیے نرمی ہے، کافروں میں بڑے سخت ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اللہ ان کے سجدوں کا ذکر کر رہا ہے، ان کے رکوعوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر ان کی نمازیں رد ہوتی تو ادھر قرآن میں اللہ ان کی یہ سجدوں کا ذکر نہ فرماتا۔ اگر ان کے دل کے اندر آپس میں نرمی نہ ہوتی تو اللہ نہ بیان فرماتا۔ ان کے دل اتنے پاکیزہ ہیں اصحاب و اہل بیت رسول کے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ اتنے پاکیزہ ہیں، اگر ان کے دل میں سختی ہے تو کافروں کے لیے ہے، آپس میں تو ان کے دل ہی بڑے نرم ہیں، اتنے پاکیزہ دل ہیں۔ تراہم میرے ابھی آپ نے دیکھیں گے رکعا سجدا، یہ سجدے کرنے والے ہیں، یہ رکوع کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھو میدان کربلا ہے، گرم ریت ہے، قرآن ادھر جیسے بیان کر رہا ہے، باقی یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، سجدے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ قرآن کے احکامات جو ہیں ان پر من و ان عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا قرآن اور میری اہل بیت یہ جدا نہیں ہوں گے۔ جدا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے حالات جیسے ہوں، میدان جیسے ہوں، حالات ان کے موافق ہوں یا مخالف ہوں، یہ ہر مقام پر قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ یعنی قرآن پر عمل کرنا
ان کا مقام ہے، قرآن پہ عمل کرنا ان کی ذمہ داری ہے. یہ جہاں بھی ہوں گے قرآن کہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو یہ میدان میں رہ کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، صبر بھی کر رہے ہیں. تو ان کے وہ قصے بیان کرنا ان کی طرف منسوب کر کے جس میں اعلیٰ درجے کی بے صبری موجود ہو، جزا فضا موجود ہو، بے پردگی کے حال جو اعمال ہیں، واقعات یہ موجود ہوں، ان کو اہل سنت قبول نہ کرو. ورنہ تو پھر قرآن پر عمل اہل بیت سے جدا ہی نہیں ہو سکتا. اگر بے پردگی ہوئی ہے تو پھر عمل تو چھوٹ گیا نا. اگر بے صبری کے مظاہرے ہوئے میدان کربلا کے اندر تو حضور علیہ السلام کی تربیت پھر کہاں گئی، قرآن پہ عمل کہاں گیا؟ حضور تو بتا رہے ہیں میں ایسی تربیت کر کے ان کی جا رہا ہوں کہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن ان سے جدا نہیں ہوگا. قرآن سے پوچھو تیرے اوپر کامل عمل کون کر رہا ہے تو قرآن کہے گا اہل بیت مصطفیٰ. اہل بیت مصطفیٰ کا کردار اور سیرت بتائے گی کہ جو قرآن کہہ رہا ہے ہمارا عمل اس پر ہے، چاہے حالات کوئی ہو، میدان جیسے ہو، اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے. ہم نے تو قرآن پر عمل کر کے دکھانا ہے. اس لیے ان کے سجدے چھوٹے نہیں، چاہے وہ بدر کا میدان ہو، وہ حنین کا میدان ہو، جو میدان لگے ہیں. بدر کا میدان تو بڑا عظیم میدان ہے نا، یہ جنگ پہلی ہے، یہ پہلا غزوہ ہے. ہاں اس کے متعلق حضور نے یہ فرمایا تھا، باقی کسی غزوے میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ اگر یہ 313 آج چلے گئے نا تو پھر کوئی عبادت کرنے والا زمین پہ. مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ پھر دین اور نہیں رہے گا، نہیں بچے گا. یہ 313 کی قربانی ہو گئی، یہ ختم ہو گیا اگر تو پھر دین بند ہو جائے گا، جام ہو جائے گا اور تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. مدد فرما پھر دیکھ لو مدد ہوئی اللہ کی طرف سے یا نہیں ہوئی. مدد ہوئی ہے، قربانیاں بھی انہوں نے دی ہیں، جان سالیوں سے کام بھی لیا ہے. پھر بدر کے مارکے نے بتا دیا ہے کہ دین بچتا کیسے ہے اور آگے بڑھتا کیسے ہے. سبحان اللہ. باقی کسی لڑائی اور غزبے کے متعلق نہیں ہے بھئی اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا. نہیں، یہ حضور نے اپنی زبان مبارک سے فقط اہل بدر کے متعلق یہ بات، لہٰذا جس کا جو مقام ہے وہ ادھر ہی منسوب کر کے بیان کیا جائے، اس قوم کی طرف نہ کیا. عظمت ہو ابو بکر کی اور میں امام حسین کی لگا دوں، یہ ٹھیک ہے. عظمت ہو امام حسین کی میں ابو بکر کے خاتے میں ڈال دوں، کیوں بھی؟ یہ جو اللہ نے ان کو دیا وہ ان کا ہے، جو اللہ نے ان کو دیا وہ ان کی شان ہے. لیکن یہ ان کا موازنہ نہیں کرنا، تکابر نہیں کرنا. ہاں درجے ہیں، جیسے سارے اللہ کے نبی مقبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن فضلنا بعضهم علی بعض، درجوں میں برابر نہیں ہے، عظمتوں میں برابر، بعض سے بعض کے اونچے درجے. اسی طرح اہل بیت رسول کے جتنے افراد ہیں، وہ جوان ہوں، وہ مستورات ہوں، وہ مرد ہوں، وہ بچے ہوں، وہ عورتیں ہوں، وہ عمر رسیدہ ہوں، تمام مرتبہ میں مقام میں برابر نہیں ہیں، درجہ بندیاں ہیں. اصحاب رسول سارے درجے میں برابر نہیں ہیں، بلکہ ان کے بھی درجے بعض سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بات بھی قرآن سورہ الحدید میں بیان کرتا ہے. لیکن کامیابی سب کے لیے ہے. کامیابی الحسنہ جنت کو کہتے ہیں. قرآن نے کہا ہے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیے اور ایمان لائے اور دین کے لیے خرچ کیا، اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے اور دین پر خرچ کیا اور جانے کی، فرمایا وہ پہلے والے بعد والوں کے برابر اور بعد والے پہلے والوں کے برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن کلم وعد اللہ الحسنہ، لیکن سب سے ایک وعدہ ہے کیا؟ الحسنہ، آخرت میں جنت میں. اور یہ فقط حضور کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر ہمارے ساتھ بھی اللہ نے نرمی برتی نا، یہ ہمارے عملوں کی وجہ سے نہیں ہوگا. یاد ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے عمل کتنے کامل ہیں اور ہم کتنے بڑے مجاہد ہیں اور کتنے بڑے رات کو مصلوں پہ کھڑے ہو کر جو ہے نا ہمارے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں اور ہم بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں. من آنم کے مندانا، مجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں اور آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا شفاعت کی وجہ سے، باقی ہمارے بندے.
میں تو کیا میرے عصیان کی حقیقت کیا ہے. امام احمد رضا خالد اللہ میں تو کیا اللہ میرے عصیان کی حقیقت کیا ہے. مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں کو ہے فقط کافی اشارہ تیرا. لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں میرے گناہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں مجھ جیسے آ جائے میدان معاشر کے اندر, حضور علیہ السلام کا ایک اشارہ جب اللہ سے اجازت دے دینے شفاعت مل گیا, بس اشارہ فرما دیا تو بس تمہارا بیٹا پار ہو جائے. نعرہ تکبیر. لیکن اللہ اکبر. اس اشارے کو اور اس فضیلت کو پانے کے لیے ضروری ہے جیسے نبی علیہ السلام کی تعظیم والا عقیدہ, ادب والا عقیدہ, اسی طرح اصحاب و اہل بیت رسول کی تعظیم اور ادب والا عقیدہ درست ہو, صحیح ہو, اس میں کوئی بگاڑ نہ ہو. یہ ضروری ہے. یہ کچھ اب دیکھیں جی, اگر ہم فقط واقعات کی طرف جائیں نا, یہ ساری چیزوں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اگر ان میں ہم درست ہیں تو واقعات بیان کرنے میں جو درست ہے ہمیں اللہ جو ثواب عطا فرمائے. اچھا, اگر واقعات کی طرف ہی رہیں اور یہ جو بنیادی چیزیں میں نے آپ کو احادیث صحیحہ کی صورت میں عرض کی ہیں, اگر اس کے مطابق ہماری سوچ فکر نہیں ہے, ہم پوری زندگی واقع کربلا کو بیان کریں پر لگا دیں تو قبول نہیں. اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ثقلین بھی بڑی مشہور ہے, آپ ان کی عظمت بیان کریں. وہاں سے دو جملے میں عرض کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکم فیکم ثقلین ما ان تمسکتم بما لم تضلوا بعدی, اگر تم ان سے متمسک رہو گے, جڑے رہو گے, وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. کوئی یہ نہ کہہ بھائی صحابہ کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے. یہ ساری حدیثیں اس عنوان پر پڑھیں پھر تمہیں پتہ چلے. آپ ایک حدیث پڑھ کر اور چھلانگے مارنا شروع کر دیں تو آپ کو پورا دن کہاں سے سمجھ آئے. آپ اس عنوان پر فرامین مصطفیٰ جتنے احادیث صحیحہ جس کتاب میں مجھے سارا پڑھو گے تو پھر نکھر کر نتیجہ سامنے آئے گا وہ مکمل اور کامل ہوگا. فرمایا میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم ان سے جڑے رہو گے, متمسک رہو گے, واپس رہو گے, گمراہ نہیں. ایک اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید فرقان حمید جس کے اندر ہدایت اور نور ہے, اور فرمایا دوسری میری اہل بیت ہے, میری اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا. اب سوال یہ ہے اہل بیت بھاری کیسے ہیں اور قرآن بھاری کیسے ہے؟ کیونکہ ابھی قرآن مجید اٹھاؤ تو یہ اٹھایا نہیں جاتا, اس کے لیے 5-7 افراد کی ضرورت پڑتی ہے, تب یہ اٹھایا جا سکتا ہے ورنہ نہیں اٹھایا جا سکتا. تو قرآن مجید کے بھاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھاری ہے, میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. گزارش یہ ہے قرآن مجید کے بھاری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو چومنا بھاری ہے. قرآن مجید کو چومنا آسان ہے, قرآن مجید کو اٹھانا آسان ہے, سینے سے لگانا آسان ہے, سر پہ رکھنا آسان ہے. ہاں, قرآن جس حوالے سے بھاری ہے وہ یہ ہے, مفسر محدثین نے اس کی شرح کی ہے, وضاحت کی ہے. شارحین حدیث نے فرمایا اتباع اور قرآن کی پیروی اور اتباع کیے جانے کے اعتبار سے قرآن بھاری ہے. کیا مطلب؟ اپنی زندگی کے معاملات کو, اپنی سیاست کو, اپنی تجارت کو, اپنے عہدے کو, اپنے منصب کو, اپنے دینی اور دنیاوی تمام معاملات کو, گھریلو بیرونی معاملات کو قرآن کے احکامات کے مطابق چلانا, اس اعتبار سے قرآن. ہماری تو مسلمانوں کی سیاست ہی قرآن کے مطابق نہیں ہے, ہماری تجارت قرآن کے مطابق نہیں, اس اعتبار سے قرآن بھاری ہے. میں جس شعبے کا اور جس ادارے کا نام لوں وہاں پر آپ کو درجنوں ایسی خامیاں ملیں گی, آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے ہاں یار یہ خامیاں ہیں اور یہ قرآن سے اور دین سے متصادم ہیں, لیکن ہم عمل کر رہے ہیں. اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کے مطابق اور کردار کے مطابق اپنے کردار کو بنانا. انہوں نے جو لاہ عمل دیا کہ ایک طرف ظالم کا ظلم ہے,
فرعون کی فرعونیت ہے، تو اس وقت تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک اسلام اور تعلیمات اسلام اور قوانین اسلام کو پس پشت ڈال رہا ہے اور اس انداز میں وہ ظلم کر رہا ہے اور گمراہی پھیلا رہا ہے، اس وقت اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ سوچ کیا ہونی چاہیے؟ فکر، تمہارا عمل، کردار، اسوہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا ہم سے محبت کرتے ہو تو پھر اپنے کردار کو ہمارے کردار کے مطابق بنا لو، اپنے معاملات کو ہماری تعلیمات کے مطابق ڈھال لو۔ لیکن فرمایا یہ اس پہلو کے اعتبار سے ہم بڑے بھاری ہیں، کچھ اس حوالے سے ہمیں قبول کریں گے، کچھ قبول نہیں کریں گے۔ جہاں تک معاملہ ہے ان کے دانے لگانے کا، ان کے نام پر پلنے کا اور ان کے نام پر لنگر کھانے کا اور پیٹ بھرنے کا اور اپنی نسلوں کو پالنے کا، یہ معاملات بڑے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ان جیسا عمل بنانا مشکل ہے، ان کے کردار مبارک سے روشنی لے کر اپنے کردار کو اس کے مطابق بنانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھاری ہے۔ اس اعتبار سے اہل بیت رسول پر اگر کوشش کرتا رہے ہر بندہ اپنے دائرہ کار کے اندر، تو اس کو سیرت اہل بیت مصطفیٰ کے فیوزات اور برکات مل سکتے ہیں۔ وہ تجارت میں ہے یا وہ سیاحت میں ہے، وہ جہاں بھی صحافت میں ہے، وہ امامت میں ہے یا خطابت کے اندر ہے، اگر وہ ہر 2 نمبر معاملے کو چھوڑتا ہے اور جو حق اور درست بنتا ہے اس پہ چلتا ہے، تو پھر بھی وہ کیا ہے؟ وہ سیرت اہل بیت سے نور ہدایت لے کر واقعی وہ چل رہا ہے۔ اگر ادھر فقط ان کو نام لینے تک رکھا ہوا ہے، لنگر ان کے نام اور ان کے اِسالِ ثواب کا پکا کر کھانے تک ان کو رکھا ہوا ہے، یہ معاملات آسان ہے، یہ تو ثقلین والا معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہلو کی طرف اس حدیث میں متوجہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، قرآن کو اور اہل بیت کو، میری اہل بیت کو کیا کرو؟ اپنے ہر عمل کو ان کے تابع بنا لو، پھر تمہیں قرآن بتائے گا کہ کیا قبول کرنا ہے اور کیا قبول کرنا ہے۔ تو قرآن نہ والدین کو نکالتا ہے، نہ حقوق والدین نکالتا ہے، نہ حقوق تجارت نکالتا ہے، قرآن سارا کچھ ہی بیان کرتا ہے۔ پھر قرآن جو بیان کرتا ہے اس کے مطابق چلو، تو پھر دیکھو نہ اہل بیت نکلیں گے، نہ صحابہ رسول نکلیں گے، نہ اولیاء امت نکلیں گے۔ آپ کو قرآن، آپ 5 منٹ کے لیے کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھ گئے نا، کسی اجنبی کے ساتھ 5 منٹ پہلی ملاقات ہے اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے، 5 منٹ کی آپ کی سنگت اور صحبت ہوئی، قرآن اس 5 منٹ کی صحبت اور سنگت کے بھی حقوق بیان 5 منٹ ہے۔ لیکن اب ہم نے ادھر قرآن کو چومنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ہمارا مر جائے تو اس کے لیے ختم پڑھوانے کے لیے قرآن یاد آ جاتا ہے۔ یہ بعض جو ہے نا وہ دیہاتوں کے اندر قرآن وسیلے کا ایک طریقہ چلا ہوا ہے، لیکن اپنے معاملات کو، قرآن خوشی غمی کے معاملات کو یا بیرونی اندرونی معاملات کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق مکمل کرنا اور ان کو چلانے کی کوشش کرنا، یہاں پر آ کر ہمارے رخ پھر جاتے ہیں اور ہم چپ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہماری کمزوری اور خامی ہے۔ حدیث ثقلین کا یہی تقاضا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ اور قرآن، اس کی اتباع اور پیروی والا پہلو بڑا بھاری ہے، لہٰذا توجہ ادھر کرو۔ اگر ادھر کامیابی ہے تو پھر تھوڑے نعرے بھی قبول، یہ تھوڑا لنگر بھی قبول ہو جائے گا، اور جو جائز ہے وہ سارا قبول ہو جائے گا، لیکن جو ناجائز ہے وہ کسی کے نام پہ قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت جو میں سمجھا سکا آپ کے سامنے عرض کر چکا، اور وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اللہ ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں اگر کوئی بتقاضۂ بشریت کمی کوتاہی ہوئی ہے لا علمی جہالت کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے، دعا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت، لاکھوں سلام شمع
کے چہرے سے مولا کے جلوے ملے، جن کے چہرے سے مولا کے جلوے ملے، ایسے نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت اور جن کے نانا نبی، جن کے ماں فاطمہ، جن کے نانا نبی اور ماں فاطمہ، یوسف حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں غوث اعظم درمیان اولیاء، اور جو محمد درمیان انبیاء، السلام میم میم دال، اور السلام بے نظیر و بے مثال، یا الہی صدقہ نواسہ رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول،